تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔ تہجد کی سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی ایک دعا نصیب کو پلٹ سکتی ہے۔ اس کا ایک نام الوہاب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا۔ پھر آپ اس سے مانگ کر مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس سے قطرہ مانگے، وہ آپ کو سمندر دے گا۔ آپ اس سے ایک پھول مانگے، وہ آپ کو پھولوں کا باغ دے گا۔ آپ اس سے چاند مانگے، وہ آپ کو پورا آسمان دے گا۔ آپ مانگنے میں خود کر دیں، وہ آپ کو دینے میں خود کر دے گا۔ تہجد کی نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب انسان اللہ سے گہرے اور معنی خیز طریقے سے جڑ سکتا ہے۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو، اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ دعاؤں پر یقین رکھیں تو تقدیریں بدلیں گی، اور وہ بھی ہو جائے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ جس دعاؤں کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیتا ہے، اور وہ ایک دن مجھے ضرور نواز دے گا، وہ میری ہر ناممکن دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ کیونکہ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ سکا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ رب کی ذات تو وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کریں، وہ مخلص ہے اور آپ کے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرے گا۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر کن کہلواتی ہے، اور تمہیں وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ اور جب اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت پیدا کرتا ہے اور وہ چاہت دل سے بھی نہیں نکل رہی، تو بس آپ اسے تہجد میں مانگنا شروع کر دیں۔ تو یاد رہے کہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ تو رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں۔ وہ تمام عالم کا رب صرف مومنوں کا نہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی تو وہی دیتا ہے۔ تو سوچو، جب تم اتنے آنسو بہا کر، اتنا صبر کر کے دعا مانگتے ہو تو وہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ وہ تمہیں کیسے نہیں دے گا تمہاری من پسند چیز؟ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ کچھ ضائع نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی پکار کو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ تم وقت تہجد جب اللہ رب العزت کو اپنا خالص دل سناتے ہو تو اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جب انسان ہدایت کے لیے ایک دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس پر ہدایت کے سارے دروازے کھلتے جائیں گے۔ تو اگر آپ ایک تہجد ادا کریں گے تو دوسری تہجد کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔
جب کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو دوسری نماز کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک سنت پر عمل کریں گے تو دوسری سنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کیا جاتا ہے۔ آپ جس نیکی کی نیت کریں گے اس نیکی کی جانب آپ کو رہنمائی دی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کرو جو تم پر واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو بلند مقام پر فائز کر دے، کیونکہ اس نماز سے کوئی شخص اتنا نیک بن کر اللہ کی کثرت اور رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کہ اللہ کا ارشاد ہے، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ جب رات سب سے زیادہ تاریک ہوتی ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کی روشنی سب سے زیادہ چمکتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا بہترین وقت رات کی گہرائیوں میں ہے، جب سب کچھ خاموش ہو جائے، کیونکہ رات کی تاریکی کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، جس طرح دل کی تاریکی کے بھی اپنے ہی راز ہوتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ جب آپ آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی نگرانی اور رہنمائی کرتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے جو اس کی خوشنودی اور قربت چاہتے ہیں۔ آدھی رات میں جب دنیا سو رہی ہو اور ہر چیز خاموش ہو، یہی وہ وقت ہے جب تمہاری روح اللہ کے ذکر کے لیے بیدار ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز دل کو پاک کرنے اور اللہ سے بخشش اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تہجد کی نماز اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے ہم صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ہمارا آخری مقصد ہی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ تہجد کی نماز اپنی نیند کو قربان کر کے رات میں عبادت گزار کر اللہ سے اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نماز دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ایک خفیہ ہتھیار ہے۔ تہجد کی نماز الجھن اور غیر یقینی صورتحال میں رہنمائی اور وضاحت حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز سکون اور باطنی سکون کا ذریعہ ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سے گہری سطح پر جڑنے اور اپنے ایمان اور روحانیت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز صرف قرآن کی تلاوت اور دعائیں کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کی رحمت اور ہدایت مانگنے کے بارے میں ہے۔ تہجد کی نماز ایک خاص وقت ہے جب اللہ نچلے آسمان پر اترتا ہے، رات کی گہرائیوں میں اس کی عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتا ہے۔ تہجد کی نماز شیطان کے وسوسوں پر قابو پانے اور قوت ارادی اور عزم کو مضبوط کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز دل کو پاک کرنے اور بندے اور اس رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز اس بات کی یاد دہانی ہے کہ رات صرف سونے کے لیے نہیں بلکہ عبادت اور اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ زندگی کے اہم فیصلے کرنے میں اللہ کی رحمت اور حکمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ آپ اس سے اپنی نیند، اپنی آرام اور خواہشات سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ دکھانے کا بھی طریقہ ہے۔ اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے جو جان بوجھ کر یا جانے انجانے میں سرزد ہوئے ہوں۔ تہجد کی نماز اللہ سے پناہ مانگنے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے، مشکل وقت میں اس سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے، جب کوئی شخص اخلاص اور عقیدت کے ساتھ اس سے دعا مانگ سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس وقت توجہ سے سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی بندہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ پھر میرا بندہ اضافی نفل کے ساتھ میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو میری حفاظت چاہتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ تہجد کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو مسلمانوں کے لیے بے پناہ روحانی فوائد فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کے ساتھ زیادہ بہترین طریقے سے جڑ سکتے ہیں، اس کی رہنمائی اور مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اللہ سے معافی اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم کو تہجد کو اپنی زندگی میں ایک باقاعدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں رات اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے اسے قبول کرتے ہوئے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور فجر کے وقت استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں سے فریاد کرنے والے اور محروموں کا حق دیا جاتا تھا، اور رات کے کچھ حصے سے اس کے ساتھ اپنے لیے اضافی عبادت کے طور پر دعا کرو۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک قابل تعریف مقام پر اٹھائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو نہیں کرتا؟ کہو کیا جاننے والے برابر ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ صرف وہی لوگ یاد رکھیں گے جو سمجھدار ہیں۔ تہجد واقعی طاقتور ہے۔ تہجد میں آپ کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، تہجد میں آپ کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز لگاتار پڑھیں تو آپ مصیبتوں کو آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر لیں گے۔ تہجد میں سکون ملتا ہے کیونکہ تہجد ان کی منزلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بہت سکون ہے، اور تہجد کی توفیق انہیں ہی ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل، انسان کا دل، اور بے شک تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے کہ بچھڑنے والوں کے لیے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے کہ ہارنے والوں کے لیے دعا کریں، اور نیککاروں کو گناہگاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قیمتی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔